علامہ الفاسی علیہ رحمہ نے دلائل الخیرات کی شرح مطالع المسرات میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم پر وحی نازل فرمائی اور فرمایا، موسیٰ کیا تم چاہتے ہو کہ جس طرح تمہارا کلام، تمہاری بات تمہارے زبان کے قریب ہے اور تمہارے خیالات تمہارے دل کے قریب ہیں اور تمہاری روح تمہارے جسم کے قریب ہے، اور اسی طرح تمہاری بینائی، تمہاری آنکھوں کا نور تمہاری آنکھوں سے قریب ہے، کیا تم چاہتے ہو کہ میں اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہو جاؤں؟ تو حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ ہاں مولا، بالکل میں چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ پھر تم میرے محبوب محمد پہ کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو۔ یار محمد عربی پہ درود پڑھنا نا اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ بارگاہ خدا بندی میں اگر مقام اور مرتبہ چاہتے ہو، کثرت کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑھا کرو۔ اللہ کی قسم، درود کا وظیفہ جو ہے نا، یہ اللہ کی رحمتوں کے حصول کا سبب ہے، یہ بخشش کا ذریعہ ہے، یہ نجات کا سامان ہے، اور سب سے بڑی بات نا، یہ دکھوں اور غموں کا مداوا ہے میرے بھائی۔ ایک صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس روایت کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت میں ایک دفعہ حاضر ہوا اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنی دعاؤں کے لیے، اللہ سے کچھ مانگنے کے لیے، طلب کرنے کے لیے اور اس کی بارگاہ میں رونے اور گڑ گڑانے کے لیے کچھ وقت فکس کر رکھا ہے، تو آپ پر میں کثرت کے ساتھ درود پڑھنا چاہتا ہوں، تو یا رسول اللہ وہ جو وقت میں نے فکس کر رکھا اس میں سے کتنا وقت میں آپ پر درود پڑھنے کے لیے مقرر کروں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری مرضی، جتنا چاہو مقرر کر لو۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا میں چوتھائی حصہ آپ پر درود پڑھنے کے لیے مقرر کر لوں؟ مثلا اگر میں نے 4 گھنٹے دعاؤں کے لیے فکس کر رکھے ہیں تو اس میں سے 1 گھنٹہ میں آپ پر صرف درود پڑھوں گا اور 3 گھنٹہ وہ دیگر اوراد و وظائف اور دعا کے لیے فکس رکھوں گا۔ تو حضور نے فرمایا تمہاری مرضی، جیسا تم چاہو، لیکن اگر تم بڑھا لو وقت مجھ پر درود پڑھنے کے لیے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ۔ تو انہوں نے عرض کیا پھر میں آپ پر آدھا حصہ، یعنی مطلب 4 گھنٹے میں نے فکس کر رکھے ہیں تو اس میں سے 2 گھنٹہ آپ پر درود پڑھوں گا اور 2 گھنٹہ دعا کروں گا۔ تو حضور پاک نے فرمایا تمہاری مرضی، جیسا چاہو، لیکن اگر تم اور بڑھا لو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، پھر میں ایسا کروں گا کہ جتنے بھی وقت میرے پاس اس کے 3 حصے کروں گا، اس میں سے 2 حصہ آپ پر درود پڑھوں گا اور صرف 1 حصہ دعا کروں گا۔ تو حضور نے فرمایا بھائی تمہاری مرضی، جیسا تم چاہو، لیکن اگر تم مجھ پر درود پڑھنے کے لیے وقت کچھ اور بڑھا لو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ مطلب جتنا گڑ ڈالو گے چیز اتنی میٹھی ہوگی۔ فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ۔ تو حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ، میرے پاس جتنا بھی وقت بچے گا میں سارا وقت آپ پر درود پڑھتا رہوں گا، سارا کا سارا وقت جو میرے دعاؤں کا ہے نا وہ آپ پر درود پڑھنے میں گزار دوں گا۔ میں اپنے لیے دعا کروں گا ہی نہیں، میں سارا کا سارا وقت یا رسول اللہ آپ پہ درود پڑھنے میں بتایا کروں گا۔ کہتے ہیں جب حضور نے یہ بات سنی حضرت ابی بن کعب کی تو آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، کہ ابی اگر تم اپنی دعاؤں کا سارا وقت مجھ پہ درود پڑھنے میں گزار دو گے تو اس کا انعام اللہ تعالیٰ تمہیں یہ دے گا کہ تمہاری جتنی حاجتیں تھیں، جو کچھ تم اپنی دعاؤں میں مانگنے والے تھے نا، اللہ وہ تمہیں بن مانگے عطا فرما دے گا اور تمہارے سارے غم دور کر دے گا، تمہیں بالکل ٹینشن فری کر دے گا۔ یہ دنیاوی انعام ہوگا اور اخروی انعام یہ ہوگا وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنبُكَ، یعنی اللہ تمہارے زندگی بھر کے گناہ بھی مٹا دے گا اور تمہاری بے حساب بخشش فرما دے گا۔ تو یار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو میرے بھائی، اس سے تمہاری حاجتیں بھی پوری ہوں گی، تمہاری مرادیں بھی پوری ہوں گی، اور اس سے اللہ تمہیں ہر غم اور فکر سے نجات بھی عطا فرمائے گا، اور درود کے صدقے اللہ آخرت میں تمہارے گناہوں کی بھی بخشش فرما دے گا۔ اور خاص طور پہ اگر تم دنیا میں کوئی دعا کرتے ہو اور تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، وہ پردے اجابت سے نہیں ٹکراتی ہے، تو میرے بھائی اب سے ایک عمل شروع کرو کہ جب بھی تمہیں کوئی دعا کرنی ہونا، اپنی دعاؤں سے پہلے حضور اور آپ کی آل پہ درود پڑھ لیا کرو، اور اسی طرح دعا کرنے کے بعد بھی چہرے پہ ہاتھ پھیرنے سے پہلے ایک مرتبہ حضور پہ اور آپ کی آل پہ درود پڑھ لیا کرو،
کیونکہ کہتے ہیں کہ جس دعا کے اول اور آخر میں محمد اور آل محمد پہ درود پڑھ لیا جائے وہ دعا ڈائریکٹ اللہ کے عرش سے ٹکراتی ہے، وہ پھر معلق نہیں رہا کرتی ہے۔ اس لیے اگر دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہو آپ کی ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، تو یار محمد و آل محمد پہ درود پڑھنا نہ بھولا کرو۔